استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے؟ استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی اہم معاملہ سامنے آئے، تو اس موقع پر انسان کو 2 نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے. 2 نفل اس بات کے، اور وہ مسنون دعا کیا ہے؟ وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. یہ ہے مسنون دعا. ترجمہ ہے، خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر کر دے. یعنی جب کسی بھی کام کے لیے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میری قسمت میں کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ ہے دراصل استخارہ. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے.